السلام علیکم. یہ سفر جو ہے مرمد ترکی سے شروع ہوا تھا اور اس قافلے میں تقریباً 50 سے زائد کشتیاں جو ہے وہ سوار تھیں. ہم نے جو ہے وہ تقریباً 200-250 لوگوں نے 300 لوگوں نے جو ہے وہ مرمدس سے جوائن کرنا تھا. اچھا, اس سفر میں پہلے بھی جو ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا, جو گریس کے پاس انٹرسیپٹ کیا گیا انٹرنیشنل واٹرز میں, جس میں سینیٹر صاحب بھی موجود تھے اور دیگر جو ہے ساتھی بھی موجود تھے, کامریڈ موجود تھے ہمارے. اس میں ان کو انٹرسیپٹ کر کے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اللیگلی کڈنیپ رکھا اور پھر اس کے بعد کریٹ میں جو ہے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا. کریٹ سے پھر جو ہے وہ جو قافلے تھے جہاں جہاں کے تھے وہ اپنے ملک چلے گئے. اس کے بعد یہ سفر پھر بھی جاری رہا اور 18 منڈے کو 270 ناٹیکل مائلز کی دوری پر ہمیں گرفتار کیا گیا. ہماری دوسری بوٹ تھی جو کہ انٹرسیپٹ ہوئی انٹرنیشنل واٹرز میں, اور 3 دن تک ہمیں پریزن شپ میں رکھا گیا. 2 راتیں پریزن شپ میں گزاری. ہماری پریزن شپ میں تقریباً 180 کے قریب لوگ تھے, جس میں انہوں نے ٹوٹل انجریز جو ہوئی ہیں ہماری شپ کے اندر وہ 35 فریکچرز تھے, 5 ہیڈ انجریز تھیں, 12 سیکشول اسالٹ کیا تھا لوگوں کو انہوں نے, اور 3 میجر انجریز تھی. ایک آنکھ کا ایشو تھا, ایک کا کان کا ایشو تھا, اور ایک بندے کے 2 دانت توڑ دیے تھے, اور 3 بندوں کو جو ہے انہوں نے انجیکٹ کیا تھا. وہ کوئی کچھ نہیں پتا کہ کس چیز سے انجیکٹ کیا تھا انہوں نے. 4 دن تک یہ ہمیں جو ہے کھانے میں ڈبل روٹی دیتے تھے, لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے, جس میں بھی شامل تھا. اور ہم نے بھوک ہڑتال جاری رکھی اپنی جب تک کہ ہم ٹرکش ایئر لائن کے اندر نہیں بیٹھے. بھوک ہڑتال ہماری جاری رہی. ہمیں پانی دیا جاتا تھا, دن میں 2 دفعہ پانی دیا جاتا تھا. 180 لوگ تھے تو 180 بوتلیں یا اس سے کم دی جاتی تھی بوتلیں. پانی بھی ہمیں کم دیا جاتا تھا, اور ہمیں ٹارچر انہوں نے ڈے 1 سے ہی شروع کر دیا تھا. پاسپورٹ دیکھا میرے ساتھ یورپینز لوگ تھے, پوری یورپین ڈیلیگیشن کو انہوں نے اندر جانے دیا. ان کو بھی تشدد کیا, لیکن ان کو اندر جانے دیا. مجھے 2 گھنٹے تک نیل ڈاؤن کر کے رکھا, لاتے مارتے رہے, پانی ڈالتے رہے. اس کے بعد پھر مجھے اندر لے گئے, وہاں پہ اندر ٹارچر کیا جو کنٹینر تھا. پھر مجھے جو ہے وہ پریزن شپ کے اندر ڈالا گیا. 3-4 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا, اور 4 دن بعد جو ہے ہم 3 دن بعد جو ہے ہم اسرائیل پہنچے, لینڈ پہ, پورٹ پہ. وہاں پہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی. منسٹر جو تھے اسرائیل کے وہ بھی تشدد کر رہے تھے اور مسٹریٹ کر رہے تھے لوگوں کو. وہاں پہ بھی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا, وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. 3-4 جگہوں پہ ٹارچر کیا گیا, ہمیں ہتکڑیاں باندھی گئی. آج بھی میرا ہاتھ جو ہے وہ اس میں سن پن ہے, تھوڑا بہت نمنس ابھی بھی ہے اس ہاتھ میں. اور جیسے ہی ہم جیل پہنچے, جیل پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کب چھوڑیں گے کب نہیں چھوڑیں گے, لیکن کورٹ انہوں نے جیل میں ہی بنائی ہوئی تھی. اور جیل میں جو ہے ڈیٹینشن کورٹ والوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو واپس جانا ہے نہیں جانا. ہم نے سب نے بولا کہ جانا ہے واپس, لیکن آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں انٹرنیشنل واٹرز میں کڈنیپ کیا ہے. تو ان کا جواب یہ آیا کہ یہ صحیح کورٹ, یہ وہ کورٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ سوال کر سکو. اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں پھر سیل میں ڈال دیا گیا. وہاں پہ نہ پانی تھا, نہ واش روم تھا, نہ کچھ کھانا تھا. اگلے دن 5 سے 6 گھنٹے ہمیں پریزن وین کے اندر گھمایا گیا. 22 بندے تھے ہم پریزن وین میں. شدید گرمی تھی, اے سی بند کر دیا تھا پریزن وین کا. اور جب پانی مانگا تو 22 بندوں میں انہوں نے آدھے لیٹر کی 3 بوتلیں دی. وہ پی کے ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد کچھ ہی دیر میں ہم ایئرپورٹ لائے گئے. ہمیں ایئرپورٹ جانے سے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں. آگے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سائن دے کر تھے اور بتا رہے تھے, ٹرانسلیٹ کر رہے تھے کہ ہم اس علاقے میں ہیں, اس علاقے میں ہیں. پہلے کائرو کا رستہ تھا 900 کلومیٹر دور, پھر جارڈن 600 کلومیٹر دور, پھر آخر میں ایئرپورٹ کی طرف پہنچے ہم. اور وہاں پہ جو ہے ایئرپورٹ پہ انہوں نے ہمیں بہت سارے ملکوں کے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے, ایمبیسی کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن کسی سے نہیں ملنے دیا کسی نے. اور ہمیں ایئرپورٹ پہ جہاز میں سوار کیا, اور وہاں سے پھر ہم ٹرکی آئے. فری پیلسٹائن, فری غازہ. Free Palestine, free Gaza. ہمارے ہیڈ ہمیشہ ڈاؤن ہوتے تھے, 2 بندے دے کے چلے ہوتے تھے ہمیں.
اور اگر ہم اوپر دیکھیں تو پھر ہمیں لاتے مارتے تھے اور نیچے گرا دیتے تھے. ہمارا کام صرف اور صرف ہیومینیٹیرین ایڈ ڈلیور کرنا تھا غزہ, جس میں بہت ساری اشیاء تھی ہمارے پاس. بیبی فارمولا ملک تھا ہمارے پاس, کھانے کی اشیاء تھی ہمارے پاس, کپڑے تھے ہمارے پاس, دوائیاں تھی. لیکن انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل واٹرز میں لیگلی کڈنیپ کیا, جو کہ 270 ناٹیکل مائلز دور تھے ہم غزہ سے اور اسرائیل سے. یہ مشن انہوں نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا, لیکن ہم نے آواز اٹھائی اور یورپین یونین کے اندر جو ہے آج لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے. ہم نے 4 دن برداشت کیا, لیکن جو فلسطینین ہیں وہ پچھلے 80 سال سے برداشت کر رہے ہیں. دوبارہ جانے کا پروگرام ابھی تو نہیں ہے, لیکن جیسے ہی بنے گا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بالکل جائیں. اور دوسری طریقوں سے بھی ہم جس طریقوں سے کام کر سکتے ہیں, موومنٹس چلا سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف, ان کے جینوسائیڈ کے خلاف, وہ کریں گے ہم. اور پاکستانی حکومت سے ایک اپیل ہے کہ اس جینوسائیڈ دنیا میں جو ہے وہ دیگر جنگیں رکوانے میں اپنا کردار اچھا ادا کر رہے ہیں, لیکن اس جینوسائیڈ کو بھی ختم کروانے میں اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. فری پیلسٹائن, فری غازہ. Free Palestine, free Gaza, free. ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب غزہ میں جینوسائیڈ رکے گا. ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب ہم مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے. ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب فلسطین آزاد ہوگا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ سعد عیدی نے عبدالستار عیدی مرحوم کا جو لیگیسی ہے اس کو جاری رکھا, جو پرچم ہے اس کو اٹھائے رکھا. 1980 میں وہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے وہ گئے تھے اور اسرائیل نے گرفتار کیا تھا اور قید میں رہے تھے. آج ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے لیے مقبوضہ فلسطین پہنچے اور زائن اور صہیونیوں کے قیدی میں رہے, تو ہم ان کو, اس پوری فیملی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کی ایک تو مذمت کرتے ہیں کہ آج یہاں میڈیا کو ایئرپورٹ نہیں جانے دیا گیا, فلسطین کے جھنڈے وہ اتروا دیے گئے, اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور سندھ پولیس نے مجھے اور جو استقبال کے لیے آنے والے تھے ان کو دھمکیاں بھی دی اور مجھ سے فلسطین کا جھنڈا چھینا. یہاں پر فلسطین کے جھنڈا اٹھانے پر ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے, لیکن چکوال کی یونیورسٹی میں اسرائیل کا جھنڈا وہ لہرایا جاتا ہے. یہ غلامی ہے, یہ بدترین قسم کی غلامی ہے. یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیس بورڈ سے نکل آئے. ٹرمپ کا پیس بورڈ وہ بورڈ آف پیس نہیں, یہ بورڈ آف ڈونس ہے, وہ بورڈ آف آکوپیشن ہے, اس سے نکل آئے. وہ فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے. ساتھ وہاں پہ گیا ہے اور ساتھ نے عزم ظاہر کیا کہ ہم پھر بھی جائیں گے, اس وقت تک جائیں گے جب تک آکوپیشن ہے, جب تک امپوزڈ ہنگر ہے, جب تک امپوزڈ سٹارویشن ہے, جب تک جینوسائیڈ ہے, جب تک بیبی کلرز ہیں, جب تک وار کریمنلز ہیں, جب تک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے مرتکب نیتن یاہو, ان کی کابینہ, بن گویر اور ان کے جرنیل وہ اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم غزہ کی طرف جائیں گے. اس لیے ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جو کچھ فلوٹیلا کے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ ایک لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ موو تھا. ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا, ان کو ریپ کیا گیا, ان کو بدترین قسم کی ذہنی, نفسیاتی اور جسمانی اذیتیں دی گئی, ادویات سے محروم, خوراک سے, پانی سے ان کو محروم رکھا گیا. دنیا ان کا نوٹس لے. یہ جو زائنس ہیں یہ بیبی کلرز ہیں, یہ جینوسائیڈ کرنے والے ہیں, یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے مرتکب ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. دنیا اس کی نوٹس لے اور فلسطین کی آزادی کے لیے کردار ادا کرے. ہم OIC سے بھی کہتے ہیں, OIC سے بھی کہتے ہیں 60 مسلم ممالک اگر اپنا کردار ادا کرتے تو ساتھ آج خالی ہاتھ اپنے ساتھ دودھ, ادویات, خوراک, پانی لے کر بین الاقوامی پانیوں میں اپنی زندگی کی قیمت پر فلسطین کی طرف نہ جاتا. اس لیے 60 مسلم ممالک OIC اپنا کردار ادا کرے, یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرے, ان ہیومن سیج کو ختم کرے, ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش کرے, جینوسائیڈ کو روکے. جینوسائیڈ کے پرپیٹریٹر
नेतन्याहू बिन गवीर उनकी काबीना को अकाउंटेबल बनाएं, फलस्तीन को आज़ादी दे, फलस्तीन को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे, फलस्तीन को राइट टू रिटर्न योर होम ये दे और फलस्तीनियों को डिग्निटी दे। इसके लिए पूरी दुनिया हरकत में आए। हम इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चलते हुए फलस्तीनियों का साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़ोइंस के खिलाफ खड़े होते रहेंगे इंशाअल्लाह।